बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके बेटे ने खर्चा ना देने पर अपनी माँ पर बहुत तशद्दुद किया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम फरजाना था, वो अपने शोहर शहजाद के साथ रहती थी। फरजाना का एक ही बेटा था और उसका नाम मुदस्सिर था। फरजाना और शहजाद अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। इकलौता होने की वजह से मुदस्सिर की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। शहजाद गवर्नमेंट का बड़ा अफसर था। शहजाद एक अमीर आदमी था। शहजाद की 10 मरले में एक कोठी और एक कार जो कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी, लेकिन शहजाद ने बहुत जल्द ही इन्हें अपनी मलकियत बना लिया था। फरजाना बहुत खुश थी कि इसका शोहर एक नेक आदमी है, क्योंकि शहजाद बहुत से गरीब लोगों की भी मदद करता था। मुदस्सिर ने एमए कर लिया था और अब वो घर में फारिग ही रहता था। मुदस्सिर शहजाद से कभी 10 तो कभी 5,000 मांगता था और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। फरजाना शहजाद को कहती, शहजाद, मैं चाहती हूँ कि मुदस्सिर आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी जगह नौकरी करे। जिस तरह आपने हमें आसाइशें दी हैं, उसी तरह मुदस्सिर भी अपनी फैमिली को आराम व सुकून की ज़िंदगी दे सकेगा। शहजाद कहता, फरजाना बेगम, कोशिश मेरी भी यही है, लेकिन अब ना जाने मुदस्सिर ने क्या सोच रखा है और मैं ज़बरदस्ती मुदस्सिर पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहता, क्योंकि फरजाना बेगम खुशी उसी में होती है जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फरजाना बोली, आप एक मर्तबा मुदस्सिर को पूछे तो सही कि वो क्या चाहता है। फिर एक दिन मुदस्सिर जब घर में अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ था तो शहजाद मुदस्सिर के पास आकर बैठ गया और बोला, बेटा मुदस्सिर, आजकल क्या हो रहा है? तो मुदस्सिर बोला, कुछ नहीं अब्बू, वही सब कुछ। तो शहजाद बोला, बेटा फ्यूचर की क्या प्लानिंग की है? तो मुदस्सिर बोला, अब्बू अभी कुछ सोचा नहीं, अभी पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ, कुछ रेस्ट कर लूँ फिर देखूँगा कि क्या करना है। तो शहजाद बोला, वैसे क्या करने का इरादा है? तो मुदस्सिर बोला, अभी कुछ पता नहीं। फिर शहजाद उठकर अपने कमरे में चला गया। तो फरजाना बोली, क्या कहा मुदस्सिर ने? तो शहजाद बोला, उसे तो अभी तक ये पता नहीं कि उसने क्या करना है। तो फरजाना बोली, आपने उसे अपनी नौकरी की सलाह देनी थी। तो शहजाद बोला, फरजाना, मैं तुमको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं उस पर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहता। तो फरजाना बोली, मुदस्सिर 22 साल का हो गया है, कब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा और कब हम उसकी शादी करेंगे? तो शहजाद बोला, फरजाना, तुम हर काम में जल्दी करती हो, अभी अभी वो पढ़ाई से फारिग हुआ है, साल 6 महीने उसे ऐसे ही रहने दो। शहजाद का एक मकान और था जो 5 मरले में था, लेकिन वो शहजाद ने किराए पर दिया हुआ था। शहजाद को उस मकान का भी किराया आता था। 2 माह बाद शहजाद रिटायर हो गया था और अब वो घर में ही रहता था। रिटायर होने के बाद जब शहजाद अपनी पहली पेंशन लेने गया तो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। फरजाना बहुत दुखी थी, क्योंकि फरजाना शहजाद के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब शहजाद ज़िंदा था तो अक्सर फरजाना शहजाद को कहती थी, शहजाद, मैं चाहती हूँ कि आपसे पहले मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। तो शहजाद कहता, फरजाना, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तो फरजाना बोलती, शहजाद, मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शहजाद और फरजाना की उम्र हो गई थी, लेकिन मोहब्बत वाला रिश्ता अभी भी उनमें कायम था। शहजाद के इस दुनिया से जाने के बाद फरजाना बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मुदस्सिर में अपने अब्बू के जाने के बाद कोई फ़र्क नज़र ना आया था। वो अब भी वैसे ही करता था, कभी फरजाना से 10 तो कभी 5,000 मांगता और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था।
شہزاد کے جانے کے بعد فرزانہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دفعہ جب مدثر نے اپنی امی سے پیسے مانگے تو فرزانہ بولی، بیٹا اب تم کچھ کام کر لو، میں اب بیمار رہنے لگی ہوں، کب تک تم کو پکا کر دیتی رہوں گی، کوئی کام کرو تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ تو مدثر بولا، میں کیوں کوئی کام کروں، ابو میرے لیے اتنا پیسہ چھوڑ گئے ہیں کہ میں ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ تو فرزانہ بولتی، بیٹا اگر تم کوئی کام نہیں کرو گے تو تم سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ تو مدثر بولتا، نہ کرے، میں کیا شادی کرنے کے لیے مرے جا رہا ہوں۔ شہزاد جب سے انتقال کر گیا تھا تب سے مدثر اپنے آپ کو سنبھالنے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بجائے زیادہ آوارہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب مدثر ہر بات پر اپنی منمانی کرنے لگا تھا۔ ایک دن فرزانہ اپنے دوسرے مکان کا کرایہ لینے گئی تو اسے پتہ چلا کہ کرایہ داروں نے ان کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ فرزانہ نے گھر آ کر سوچا، اگر شہزاد ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مدثر سے کہتی ہوں، تم ان کرایہ داروں سے جا کر بات کرو۔ پھر فرزانہ مدثر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مدثر جب گھر آیا تو فرزانہ نے اسے اپنے دوسرے مکان کا بتایا تو مدثر بولا، میں ان چھوٹے لوگوں کے منہ نہیں لگتا۔ تو فرزانہ بولی، بیٹا وہ ہمارا مکان ہے۔ تو مدثر بولا، امی میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں ان غریب لوگوں کے منہ لگوں۔ تو فرزانہ بولی، مدثر تم اپنی چیز یا اپنے حق کے لیے کسی سے بات نہیں کر سکتے؟ مدثر نے فرزانہ کی بات انسنی کر دی تھی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ مدثر فرزانہ کے پاس آیا اور بولا، امی مجھے 10,000 روپے چاہیے۔ تو فرزانہ بولی، بیٹا اب تو مکان کا کرایہ بھی نہیں آ رہا، اب صرف تمہارے ابو کی پینشن پر گزارا ہو رہا ہے، میں تم کو کہاں سے 10,000 دوں؟ بیٹا جب میرے پاس ہوتے تھے تو میں تم کو دے دیتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اسی لیے میں تم کو کہتی تھی کہ کہیں نوکری کر لو۔ تو مدثر خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو مدثر صبح کے وقت تیار ہو رہا تھا تو فرزانہ مدثر کو دیکھ کر بولی، آج صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ تو مدثر بولا، امی مجھے نوکری مل گئی ہے 30,000 تنخواہ پر۔ تو فرزانہ بولی، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مدثر اب نوکری پر جانے لگا تھا۔ جہاں مدثر مہینے کے 50 سے 70,000 خرچ کرتا تھا، اب وہ 30,000 کے لیے نوکری کر رہا تھا۔ مدثر کو جب تنخواہ ملی تو اس نے اپنی امی کو دینے کی بجائے خود ہی سارے پیسے خرچ کر لیے تھے۔ فرزانہ نے بھی مدثر سے پیسے نہ مانگے تھے۔ ایک دن فرزانہ کی اچانک سے طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی کہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ سارے اس کے علاج پر خرچ ہو گئے تھے۔ گھر کے خرچے کے لیے فرزانہ کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا تو اس نے مدثر سے پیسے مانگے۔ تو مدثر بولا، امی میں جب سے نوکری کر رہا ہوں کیا میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں؟ تو فرزانہ بولی، نہیں بیٹا۔ تو مدثر بولا، پھر وہ پیسے کہاں گئے جو آپ کو ابو کی پینشن کے ملتے ہیں؟ تو فرزانہ بولی، بیٹا تمہارے سامنے میری صحت کتنی ڈاؤن ہو گئی تھی، وہ سارے پیسے میرے علاج پر خرچ ہو گئے ہیں۔ تو مدثر بولا، امی میں کیا کروں، میرے پاس جو پیسے تھے وہ میں نے خرچ کر لیے ہیں۔ تو فرزانہ بولی، بیٹا تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم ان میں سے اپنا خرچہ رکھ کر باقی پیسے مجھے دے دیتے۔ فرزانہ جو کسی وقت پر لوگوں کی مدد کرتی تھی اب وہ لوگوں کی محتاج ہو گئی تھی۔ جب آس پاس کے لوگوں نے فرزانہ کو بھوکا دیکھا تو وہ فرزانہ کو اپنے گھر سے کھانا لا دیتے تھے۔ مدثر کو اپنی امی کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ باہر سے کھانا کھا آتا تھا۔ فرزانہ نے کبھی بھی کسی سے اپنے بیٹے کی برائی بیان نہیں کی تھی۔ ایک دن مدثر جب گھر آیا تو مدثر کے ساتھ والے گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ مدثر کو دیکھ کر بولی، مدثر تم اپنی امی کو کما کر کیوں نہیں لا کر دیتے؟ نوکری پر تم جاتے ہو تو تمہاری تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ مدثر اس عورت کو کچھ نہ بولا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جب آیا تو فرزانہ بولی، بیٹا گھر میں سارا راشن ایک ہفتے سے ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی پیسہ ہے تو مجھے دے دو، میں کچھ ضروری چیزیں لے آؤں گی۔ تو
تو مدثر اپنی امی کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے نہ جانے کہاں سے ڈنڈا پکڑا اور اپنی امی کی ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیا تھا اور بولا، انہی ٹانگوں سے چل کر تم باہر جا کر میری برائیاں لوگوں سے بیان کرتی ہو نا، یہ ٹانگیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی تم باہر جا کر میری کسی سے بات کرو گی۔ فرزانہ درد سے کراہنے لگی تھی اور بولی، بیٹا میں نے کسی سے تمہاری کوئی بات نہیں کی۔ تو مدثر بولا، اگر تم نے نہیں کی تو لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ میں تم کو پیسے نہیں دیتا؟ پھر مدثر نے وہی ڈنڈا اپنی امی کے بازوؤں اور ہاتھوں پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ محلے داروں نے جب فرزانہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تو انہوں نے فرزانہ کے گھر کے گیٹ کو کھولنے کی بہت کوشش کی، پر وہ نہ کھلا۔ پھر کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس آئی، انہوں نے فرزانہ کے گھر کا گیٹ توڑ دیا تھا اور جب اندر آئے تو کیا دیکھا کہ فرزانہ زمین پر گری ہوئی درد سے کراہ رہی ہے اور مدثر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے۔ پولیس والے نے فوراً مدثر سے ڈنڈا چھین لیا تھا اور فوری طور پر فرزانہ کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا تھا۔ بار بار ایک جگہ پر مارنے کی وجہ سے فرزانہ کی ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ فرزانہ جب ٹھیک ہوئی تو پولیس نے انکوائری کرنے کے بعد فرزانہ کو کہا کہ اب آپ کے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ جتنا اس نے آپ پر تشدد کیا ہے اس سے زیادہ تشدد اس پر تھانے میں کیا جائے گا۔ تو فرزانہ بولی، نہیں، میرے بیٹے پر ایسا تشدد مت کرنا جیسا اس نے مجھ پر کیا ہے، بس اس کو سمجھایا جائے تاکہ پھر کبھی کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا تشدد نہ کرے۔ اور ساتھ ہی فرزانہ کہنے لگی، میرا بیٹا ایسا تو نہ تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے جو اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ فرزانہ کے ساتھ مدثر نے بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی فرزانہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے پر پولیس تشدد کرے۔ آخر تھی تو وہ ایک ماں ہی نا۔ لیکن مدثر نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میں یہ سب اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ ماں کو بیٹا برا کہے، مارے یا جو بھی سلوک کرے، ماں پھر بھی اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، تو پھر کیوں فرزانہ کے صرف خرچہ مانگنے پر مدثر نے فرزانہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا؟ کیا مدثر پر پولیس کو ایسا تشدد کرنا چاہیے تھا یا نہیں، جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، یا مدثر کے لیے کوئی اور ہی سزا ہونی چاہیے؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔